رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا جو احکام تجارت ہے بالخصوص موضوع رکھا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے احکام۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری صاحب ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل موجود ہوتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، جی ہمیں سوالات دے دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج کل بینکس کی طرف سے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈز کے اوپر ایک سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس میں وہ اپنے صارفین کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کارڈ کے ذریعے کسی مشہور کھانے پینے کی جگہ پر کھانا کھائیں گے یا پرچیزنگ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو مختلف ڈسکاؤنٹ آفر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے کارڈ کے اوپر پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس کو 5% ریٹرن ملتا ہے، کوئی مشہور جگہ پہ کھانا کھاتا ہے تو 20% تک ڈسکاؤنٹ تک کی آفرز آ رہی ہیں، جس کے اندر مختلف بینکس کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ دونوں پر یہ سہولت موجود ہے۔ تو اس صورت میں ایسا ڈسکاؤنٹ لینا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، میرے ایک اسلامی بھائی ہے، انہوں نے 28 لاکھ روپے کی دکان لی ہے، اب 28 لاکھ روپے ان کے اوپر قرضہ ہے، دکان انہوں نے لے لی ہے اور ان کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے، اور ابھی ان کے بعد کچھ بینک بیلنس وغیرہ نہیں ہے، اور خود کا مکان ہے، گاڑی بھی ہے خود کی 4 ویلر، تو کیا اب ان کے اوپر زکوٰۃ کا کیا احکام لگیں گے اور کس انداز میں ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس کا خلاصہ فرما دیں۔ ٹھیک ہے، ایک مزید کال دے دیں۔ سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نکاح کر کے بیرون ملک جانا چاہتا ہوں بغیر رخصتی کیے بغیر، تو کیا نان نفقہ میرے اوپر ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی جواب دیں۔ جی مفتی صاحب، یہ پہلا سوال تھا ہمارے پاس اس سیکنڈ کا کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ جو ہے، اصل میں ڈیبٹ کارڈ کا جو مسئلہ ہے کافی تفصیلی ہے۔ جی اس یعنی یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا آدھا جواب تو میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آدھا جواب دینے سے میں فی الحال معذرت کروں گا۔ ٹھیک۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض کارڈ ایسے ہوتے ہیں جی کہ جو اکاؤنٹ کی مالیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پر کسی کا نام سلور کارڈ رکھ دیا جائے گا، کسی کا نام گولڈ کارڈ رکھ دیا جائے گا، کسی کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ تو ان کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ کم مالیت کا جو کارڈ ہے وہ کم کیٹیگری کا کہلاتا ہے، اس کو سلور کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ زیادہ مالیت کا جو کارڈ ہے اسے گولڈن اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں اس کے کارڈ کہا جائے گا، یعنی اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر اتنے لاکھ روپے رکھیں گے تو بینک آپ کو یہ کارڈ دے گا، ٹھیک، اور اتنے لاکھ رکھیں گے تو آپ کو یہ کارڈ دے گا۔ ٹھیک۔ اب اس کارڈ کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو کہیں یوز کرے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں، ٹھیک، اپنے پیسے ہونے کے تعلق سے تو کوئی کلام نہیں تھا نا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب ان کارڈز کی بنیاد پر بینکوں نے جو بینیفٹ دینا شروع کیے ہیں، ٹھیک، وہاں سے اصل سوالات شروع ہوئے ہیں۔ ٹھیک، بہت سارے سوالات شروع ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔
اب جو رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھی گئی ہے، ٹھیک، وہ رقم قرضہ ہے، ٹھیک، ہم نے بطور قرض دی ہوئی ہے، ٹھیک، بطور امانت کے لیجیے آپ، صحیح، لیکن فقہی اعتبار سے وہ قرض ہی کے حکم میں آتی ہے، ٹھیک، کہ بینک اس کو صرف کرتا ہے، اس کو اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اب جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ ہمیں اس قرضے کی بنیاد پر جی، تحفے، تحائف اور بیش قیمت جو ہے وہ انعامات دینا شروع کر دے، اور بنیاد یہ ہو کہ اگر آپ کے اتنے لاکھ ہوں گے تو انعامات ملیں گے، ٹھیک، اتنے لاکھ نہیں ہوں گے تو انعامات نہیں ملیں گے، صحیح، یہ بنیاد بنا لے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بنیاد بنانے کا جو پس منظر ہے وہ واضح کرتا ہے کہ قرضے کی کمی بیشی کی بنیاد پر یہ فرق آ رہا ہے۔ صحیح، تو کچھ کارڈ تو ایسے ہیں کہ جس میں ملنے والی سہولیات کا تعلق مالیت کے فرق کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ سہولیات ملتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایئرپورٹ کے جو لاؤنج میں وی آئی پی لاؤنج ہے، جی، وہاں جا کر آپ بوفے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مفت ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، بس آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے، آپ کو زیادہ 1 روپیہ 2 روپیہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، سوال کیا جائے کہ بھئی یہ جو سہولت ہے یہ ہر ڈیبٹ کارڈ والے کو ملتی ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں، ٹھیک، ہر ڈیبٹ کارڈ والے کو نہیں ملتی۔ جس کے پاس فلاں کارڈ ہوگا، ٹھیک ہے، بھئی وہ فلاں کارڈ کیسے ملے گا؟ اس کے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم ہوتی ہے، اس کو وہ کارڈ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب علماء کی طرف سے اب یہ جواب دیا جائے گا کہ اگر معاملہ ایسا ہے جی، کہ وہ سہولیات سب کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے، بلکہ رقم کے فرق سے مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کا قرضہ اتنا ہوگا، ٹھیک، جو اتنا قرضہ دے گا اس کو یہ سہولت ملے گی، اوروں کو نہیں ملے گی، ٹھیک، تو اس کے تو سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، رقم پہ مل رہا ہے گوئے کہ، مطلب کہ وہ کارڈ جس کے اندر جس کے بدلے میں ملنے والی سہولیات جی، سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ کارڈ ایسا ہے جی، کہ اس کے نیچے والا جو اکاؤنٹ ہے اس کو سہولیات نہیں مل رہی، اس کو مل رہی ہیں، ٹھیک، تو صاف ظاہر ہے جو قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے بینک کو، اس کے بدلے میں آپ کو یہ نفع دے رہی ہے۔ یہ جو صورت ہے بڑی واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کی ایک تو مجلس دارالفتہ ہے، ٹھیک ہے، دوسری مجلس ہے مجلس تحقیقات شرعیہ، ٹھیک، اور مجلس تحقیقات شرعیہ 4 مفتیان اکرام اور 3 نائب مفتیان اکرام پر مشتمل مجلس ہے۔ ماشاء اللہ، تو اس مجلس نے ابھی جو اپنا آخری 2 روزہ مشورہ کیا ہے، ٹھیک، اس مئی کے مہینے میں ہوا تھا، ٹھیک، اس میں اتفاقی طور پر یہ فیصلہ دیا ہے جی، کہ اس طرح کے کارڈ پر ملنے والی جو سہولت ہے ٹھیک، وہ سودی سہولت کہلائے گی۔ ٹھیک، اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے کارڈز کی طرف، ٹھیک، کہ بھئی ایک بینک ہے وہ ہر کارڈ پر سہولت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا کارڈ ہو صحیح، سب کو مل رہی ہے، سب کو ملے گا۔ اگر ٹھیک، کسی کا اکاؤنٹ خالی ہے، ٹھیک، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی تو مل، اس کو بھی وہ سہولت الاؤ ہے۔ ٹھیک، اگر جو ہے وہ 10,000 روپے ہیں جب بھی اس کو وہ سہولت الاؤ ہے، ٹھیک ہے، 50 لاکھ ہیں تب بھی وہ سہولت الاؤ ہے، کوئی باؤنڈری نہیں بنائی، کوئی باؤنڈری نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی اب کیا حکم ہوگا؟ صحیح، اب اگر کوئی کسی ریسٹورنٹ پہ جاتا ہے اور خریداری کرتا ہے، اس کو 20% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، یا پیٹرول بھروانے جاتا ہے وہاں اس کو 2% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، جی، تو دیکھیے یہ مسئلہ تو مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہے میں نے جی، جو پہلے جو جواب دیا ہے وہ اس خاص پس منظر کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو تفصیل ہے اس کا میں جواب نہیں دے رہا، جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے کہا جی، کہ اگر جس نے بھی یہ مشین لگائی ہوتی ہے اس کا اور بینک کا کیا معاہدہ ہوتا ہے، جی، یعنی وہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ کون دے رہا ہوتا ہے، جی، وہ جس نے مشین لگائی ہوئی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے یا بینک دے رہا ہوتا ہے، اور دونوں کے کیا مفادات ہوتے ہیں۔ جی، تو یوں کچھ تفصیل چونکہ سر دست موجود نہیں ہے میرے سامنے، اس لیے کوئی حکم لگانا وہاں مشکل ہے، ٹھیک، میں اس پر توقف کرتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب، اس کا تو جو بھی جواب بنتا تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ احتیاط کے ساتھ۔ اب یہ دوسرا جو ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ 28 لاکھ کی دکان لی، 28 لاکھ کا قرض ہے، گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، زکوٰۃ کا حکم بیان فرما دیں۔
نہیں، سائل نے کہا خلاصہ بیان کر دیں. جی. تو جی خلاصہ تو تفصیل کا ہوتا ہے نا. جی. ابھی تو کوئی تفصیل ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو دکان اگر بیچنے کے لیے نہیں لی، رکھنے کے لیے لی ہے، ٹھیک، تو دکان پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب قرضہ ہے تو قرضے کو نکال کر کتنا بیچتا ہے، ٹھیک، کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک. کوئی ڈیٹیل یہاں پر بیان نہیں کچھ کی. تفصیل انہوں نے دی نہیں ہے، بس یہ چیزیں بتا دی ہیں چار. تو اگلا سوال تھا ہمارا کہ نکاح بھی آ گیا اور اس میں کچھ مالی معاملہ بھی آ گیا کہ نان نفقہ جو ہے وہ ان پہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی نہیں ہوئی. جی. نکاح ہوا ہے اور یہ خود بیرون ملک چلے گا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی. دیکھیں رخصتی اگر نہ ہوئی ہو تو ظاہر بات ہے شوہر پر تو نان و نفقہ نہیں ہوگا. ٹھیک. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رخصتی ہو جائے، صحیح. لڑکے والوں کی طرف سے ٹال مٹول ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے. صحیح. نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جانے چاہیے. ٹھیک. اور اگر رخصتی بھی ہو جائے جی، اور مثال کے طور پر بیوی جو ہے وہ لڑ جھگڑ کر واپس آ جائے ٹھیک ہے، نافرمانی کے طور پر، ٹھیک، تو بھی اس پر نفقہ نہیں ہوتا. ٹھیک، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ سے آئے، مثال کے طور پر رخصتی ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے، اب یہ جا رہے ہیں بیوی کو کہہ کے تم اپنی والدہ گھر رہ لو، ٹھیک ہے، تو ایسے صورت میں نان و نفقہ ہوتا. ٹھیک. تو اب نان و نفقہ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک. جتنا ہو سکے اس کی خیر خواہی اور اس کے ساتھ جو نا حسن برتاؤ کے طور پر دیتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. استحساناً کرتے ہی رہیں. جی ٹھیک، ماشاء اللہ. مزید کال شامل کرتے ہیں. جی دیجیے. ہم کیا ایسے سافٹ ویئر انجینئر پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ جن کا مال وغیرہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے مگر ان کے پاس ضرورت سے زیادہ 2 کمپیوٹر ہیں جن کی کل اگر تعداد ملائی جائے رقم کے اعتبار سے تو وہ تعداد نصاب کو پہنچتی ہے، تو کیسے سافٹ ویئر انجینئر پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. ایک امام ہے یا مؤذن ہے، اس کا ظہر کا اجارہ نہیں ہے، اس نے مسجد والوں سے ظہر کا اجارہ نہیں کیا، 8 سے 4 وہ کوئی اور جاب کرتا ہے اور اثر وغیرہ کا اجارہ ہے باقی سب نمازوں کا. اب جہاں 8 سے 4 جاب کرتا ہے وہاں پر جو ہے اگر کوئی اوور ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا. اگر وہ اثر کی نماز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوور ٹائم لگ گیا اور اثر کی نماز اس نے نہیں پڑھائی تو یہ اس مسئلے پر تو نہیں آئے گا اجارے پر اجارے میں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. انشاءاللہ ایک مسئلہ تو پتہ ہے، دوسرے مسئلے کی وضاحت پوچھ رہے ہیں. ایک اور کال دے دیں پھر جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. میرا محمد امتیاز نام ہے، حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی جگہ بیچی، دکان وہ بیچ کے اور گھر بنانے والی جگہ لی ہے، وہ بنا رہا ہوں میں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب پہلا سوال تھا، سافٹ ویئر انجینئر ہے، مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا لیکن کمپیوٹر ہیں. دیکھیں کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہو جی، یا ٹھیلا لگانے والا ہو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا تعلق پیشوں پر یا بندوں پر ٹھیک، مبنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے اموال زکوٰۃ. ٹھیک ہے، قابل اموال زکوٰۃ اگر چیزیں موجود ہیں وہ نصاب کو پہنچتے ہیں ٹھیک، تو زکوٰۃ فرض ہوگی. صحیح. اب سافٹ ویئر انجینئر نے کسی نے مثال کے طور پر کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ ہاؤس کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بہت سارے لڑکے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، صحیح. 20-50 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو کمپیوٹر ہیں یہ مال نامی نہیں کہلائیں گے. صحیح. ان کمپیوٹرز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، انسٹرومنٹ سے گویا کہ یہ مشینری کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک فیکٹری کے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے جو مال بناتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو مال بنانے والی مشین ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگرچہ وہ کروڑوں کی ہو. ٹھیک، تو ان کے سوال کے اتنے حصے کا جواب تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے، ان کمپیوٹرز پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اب ان پر سرے سے زکوٰۃ نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے. یہ پورا اپنی تفصیل اگر بتائیں گے کہ ان کے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے ٹھیک، اور کیا کیا مزید قابل زکوٰۃ اموال موجود ہیں، ٹھیک، اس کے بعد ہی ان کی ذات سے نفی یا اس بات کیا جا سکتا ہے ٹھیک، کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اگلا سوال تھا کہ وہ جو بتا رہے ہیں امام اور مؤذن کا ظہر کی نماز کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں کا اجارہ ہے، 8 سے 4 دوسری جاب کرتے ہیں، اس میں اوور ٹائم لگا تو اوور ٹائم کی وجہ سے وہ اصل نہیں پڑھا سکے، تو اب اصل میں دیکھیے دین اسلام نے جو عہد کی پاسداری ہے جی، اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. جی، اور عہد کی پاسداری کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کی پاسداری نہ کی جائے جی،
تو نظام ہی ابتر ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اجارے پر اجارہ جائز نہیں ہے. اب دیکھیے اگر کوئی جو ہے وہ دنیاوی اداروں کے اندر 20-25 سال 30 سال پڑھنے کے بعد بزنس پر اگر وہ گفتگو کرے تب بھی شاید وہ ایسا اصول نہ بنا سکے ٹھیک جو ہمارے فقہ نے بنا دیا. ٹھیک. آپ صدیوں پہلے بنا دیا کہ جس ٹائم آپ کی ایک جگہ جاب ہے اس ٹائم میں شرعاً آپ دوسری جگہ جاب نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. کیسا اصول ہے؟ معیشت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں نا، ابھی تو ہمارا موضوع نہیں ہے. اب دیکھیے آپ وہ نا لفظ گھسٹ ہی ہے نا. گھسٹ اساتذہ گورنمنٹ اسکولوں کے، گھسٹ ملازمین، فلاں ملازمین، فلاں ملازمین، وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم میں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور نوکری کر رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ جاب کر لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، بس ان کی خانہ پوری ہوتی ہے، تنخواہ وصول کرتے ہیں، وہ کام وغیرہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ شرعاً ناجائز ہے. ٹھیک. وجہ کیا ہے؟ یہی اصول کہ جب آپ کا ایک ٹائم میں ایک جگہ پر معاہدہ ہے، آپ نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے کہ میں یہاں کام کروں گا، اس ٹائم میں آپ دوسری جگہ کام نہیں کر سکتے. صحیح. یہ تو ہے ایک خرابی. اور اگر آپ ایک جگہ تنخواہ لے رہے ہیں اور پھر دوسری جگہ بھی اسی ٹائم میں تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تنخواہ تو ملتی ہے کام کے بدلے میں، کام تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے. اور ایک ہی وقت میں دو جگہ کام ہو نہیں سکتا. تو اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چونکہ عصر کی نماز سے ان کا اجارہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. نماز پڑھانے کا. ٹھیک ہے. تو اب یہ عصر کے بعد یا عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، چونکہ یہ ان اوقات میں نماز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے تو ان اوقات میں یہ کہیں بھی کام نہیں کر سکتے. صحیح. نہ یہ ٹیوشن پڑھائیں گے، نہ یہ اوور ٹائم لگائیں گے، نہ پرمنٹ جاب کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کہیں کہ جی میں تو کٹوتی کروا دوں گا، ٹھیک ہے، پیسے لوں گا ہی نہیں ان نمازوں کے، مطلب مثال کے طور پر اگر ایک امام کو 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اور پر نماز اس کی تقسیم کی جائے، صحیح، مطلب کہ 5 نمازوں کے اعتبار سے تو ایک نماز کے ایک مثال 100 روپے بنتے ہیں تو میں وہ پیسے لوں گا ہی نہیں. صحیح. تو بھائی پیسے اگرچہ کہ آپ نہ لیں لیکن چونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں، تو آپ اس ٹائم وہ کام بغیر کسی عذر کے انجام نہیں دے رہے تو یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عذر جو ہے کہ اوور ٹائم لگ رہا ہے، یہ یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں بعض جگہ پہ تو اوور ٹائم جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں. صحیح. تو وہاں پر ان پر لازم ہے کہ اس کو بالکل اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے. اور جہاں لازمی ہے تب بھی ان کا ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا. پھر یہ ایک راستہ اختیار کریں. ٹھیک. یا تو یہ امامت کی طرف ہی آ جائیں پورا، یا پھر ایسی نوکری اختیار کریں کہ جو نمازوں کے اوقات میں یعنی اگر فری کرتی ہو. ملازمت ایسی ہے کہ 4 بجے کے بعد بالفرض 4 بجے تک کا اجارہ ہے اور 4 بجے سے پہلے کوئی ایسا کام شروع کیا ہے جو 4 بجے تک نہیں نمٹ رہا تو پھر وہ درست نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. 4 بجے سے مراد نہیں ہے، اصل ٹائم تو جو نماز پڑھانے کے اوقات ہیں ان کو اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. ظاہر بات ہے ان کی جو کمپنی ہے وہ اور مسجد کے برابر میں تو ہوگی نہیں. جی بالکل. تو پہنچنے کے لیے بھی تو ایک اہتمام کرنا پڑے گا پہلے فارغ ہونے کا. ٹھیک. مفتی اب اگلا سوال تھا ہمارا حیدرآباد سے امتیاز بھائی تھے کہ دکان بیچی ہے انہوں نے کہ یہ گھر بنانا چاہتے ہیں اور اب گھر بنا رہے ہیں، تو دکان کے بیچنے کی میں جو سمجھ سکا ہوں دکان کے بیچنے کی جو رقم آئی ہے جسے اب یہ گھر پہ صرف کر رہا ہوں اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا دکان بیچ کے ہم نے پلاٹ لے لیا ہے، گھر بنا رہے ہیں، پلاٹ خرید لیا ہے، تو پلاٹ میں جو رقم چلی گئی ہے اس رقم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ان کے ہاتھ میں ہیں اور جو بقیہ ان کے پاس قابل زکوٰۃ اموال موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے اپنا حساب کریں، وہ نصاب کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، دیگر شرائط پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، اس کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ہمیں دیجیے گا. میرا نام امیر جمال ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو سونا یعنی سونا نہیں جو زیورات گھروں پہ ہوتے ہیں 3 تولہ ہو یا 10 تولہ ہو اور وہ زیورات عورتیں استعمال کرتی ہے تو جو استعمال میں ہے تو اس سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں. اگلی کال دیجیے. عطیات ہم جمع کرتے ہیں
تو اس کو جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کے لیے بھی عطیہ جمع کر رہے ہیں، تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے لوگوں سے ہم، کیونکہ فردن الگ الگ سب سے نا اکٹھے کر کے لوگوں سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں، اور اپنے اکاؤنٹ سے، کیونکہ ایک تو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے سارا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جب اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ بالکل الگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آن لائن جو بینکنگ ہوتی ہے اس میں صاف کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈونیشن کے جو عطیات کے جو پیسے ہیں بالکل وہ الگ رہتے ہیں، اس میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ پھر ہم یہ کہ ہر ہفتے کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں اگر وہ جتنے بھی جمع ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جمع ہونے والے پھر وہ مہینے کے مہینے جس کو ہم نے دینے ہم اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا چل سکتا ہے؟ اور اس میں صدقات واجبہ شامل نہیں ہیں، اس سے صدقات نافلہ شامل ہیں، اور دینے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان سے لے رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، اور ہم ان سے لے کے آگے جس کے نام پہ لے رہے ہیں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ تو اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ ہم بالکل مطلب لے ہی نہیں سکتے؟ اور اگر نہیں لے سکتے تو کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کی کوئی علت اگر ہو تو پلیز بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، بیرون ملک سے سوال لگ رہا ہے، اس کا بھی جواب لیتے ہیں، ایک کال اور دے دیجیے۔ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سونا ہے، اس پر اس کی مالیت یا اس کا جو وزن ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ کب اتار دیں؟ تو دوسری بات یہ کہ اگر زکوٰۃ کتنے پیسے ہوں پاس تو واجب ہے یا فرض ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی جواب دیتے ہیں جی۔ مفتی صاحب، پہلے جمال بھائی تھے ہمارے، جمال صاحب عرب شریف سے، کہ جو زیور گھر پر استعمال میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، سونا جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں موجود ہے، وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، وہ زیورات کی شکل میں ہو، وہ سکوں کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، سونا ایک مال نامی ہے، یعنی قابل زکوٰۃ مال ہے، ٹھیک ہے، یہ زیور استعمال میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، باہر صورت اسے قابل زکوٰۃ مال تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اب پھر اس کا حساب لگایا جائے گا صحیح کہ سال گزرنے کی شرط پائی جاتی ہے نہیں، نصاب کی شرط پائی جاتی ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور جتنا مال موجود ہے چلو نصاب کوئی پہنچ گیا، ٹھیک ہے، خود مستقل طور پر تنہا یا دیگر اموال زکوٰۃ کو ملا کر، جی، لیکن قرضہ اتنا ہے کہ قرضے کو نکالے کچھ بچتا ہی نہیں، تو تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے ٹھیک، شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ کہنا یہ سوچنا کہ چونکہ یہ گھر کے استعمال کا ہے جی، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال جو تھا، یہ عطیات جمع کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں کر لیتے ہیں، پھر ہفتے یا مہینے کے اختتام پہ جس کے لیے جمع کرتے ہیں وہاں دے دیتے ہیں۔ چونکہ ان کا سوال صدقات نافلہ سے متعلق ہے، جی، صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک، ایک صدقات ہوتے ہیں صدقات واجبہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ صدقات واجبہ میں ہے، ٹھیک، عشر صدقات واجبہ میں ہے، پھر فطرہ ہے، صدقہ فطر صدقات واجبہ میں ہے، نظر کی اماؤنٹ، ٹھیک ہے، قسم کے کفارے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے احرام وغیرہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا مناسک حج کی پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے جو صدقات نکالے جاتے ہیں وہ بھی صدقات واجبہ میں ہیں، صحیح، تو اور بھی ممکن ایک آدھ اور صدقات واجبہ کے سامنے آئے۔ ٹھیک، اب کسی نے قربانی نہیں کی، وہ آئندہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ جو گوشت ہوگا وہ گوشت بھی صدقات واجبہ میں کہلائے گا۔ ٹھیک، دم کی جو قربانی ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں شامل ہوگی۔ ٹھیک، تو صدقات واجبہ کے جو احکام ہیں وہ بہت یعنی یوں سمجھیے کہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک، الگ ہونے کے علاوہ ان کی احتیاطیں زیادہ ہوتی ہیں، نازک مسئلہ ہے، یعنی ایک سب سے موٹا جو اصول ہے صدقات واجبہ کے پیچھے، جی، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز شرعی فقیر ہی تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، اس کے اندر اباحت نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جناب مزید غنی کو بھی دے دیں غیر غنی کو بھی دے دیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح، تو اسی طریقے سے جو تاوان وغیرہ کے پیسے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں جی، جب مالک موجود نہیں ہوتا تو وہ بھی فقیر پہ تصدق کیا جاتا ہے، جی، تو یہ بھی صدقات واجبہ کے اندر چلا جائے گا۔ تو صدقات واجبہ کے جو احکام ہیں وہ قدر سخت ہیں، ٹھیک،
وہاں جو ہے وہ پیسوں کے خلط کے معاملات، دیگر معاملات کچھ تفصیل رکھتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو صدقات نافلہ ہیں اس کے احکام قدر نرم ہیں. ٹھیک. اور جب مالکان کو پتہ ہے کہ یہ رقم بینک کے ذریعے جی متعلقہ جو امر سمجھے کہ اعمال بر کے کام ہیں، ٹھیک ہے، یا جو دین اسلام کی خدمت کے تعلق سے ترویج اسلام کے کام ہیں، تعلیم و تعلم کے کام ہیں، نیکی کی دعوت پر مشتمل کام ہیں، ٹھیک، یہ جو بھی وہ کام ہے جہاں صدقات نافلہ طلب کرنا اور خرچ کرنا جائز ہے، اور جائز نہیں باعث ثواب ہے، تو وہاں بھیجے جا سکتے ہیں. صحیح. اور بھیجنے والے کو پتا ہے کہ یہ رقم وہاں پر بینک کے ذریعے جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اصل اشکال یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے جائے گی تو بینک میں دیں گے تو اب وہ مکس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. خرچ ہو جائے گی، بینک وہی رقم تھوڑی لوٹائے گا. ٹھیک ہے، نوٹ وہی نہیں دیں گے. تو چونکہ بھیجنے والے کو پتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے درمیان میں جو بھی تصرفات ہو رہے ہیں جی بھیجنے والا اس کا مالک ہے. صحیح. جب تک رقم پہنچے گی نہیں متعلقہ شخص تک یا ادارے تک، ٹھیک، اس وقت تک 100% بھیجنے والے کی ملکیت برقرار ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب اس کی ملکیت میں ہے اور وہ اجازت دے رہا ہے، اسے انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک، خاص طور پر موجودہ زمانے کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب جو بھی مراحل ہیں ان کے گزرنے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. اور یہ لے سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، کوئی کلام نہیں ہے. ذاتی اکاؤنٹ. تو ان کا جو سوال تھا کہ علت بتائیں، تو علت کوئی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. جب مسئلہ ہم نے ناجائز ہی نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو علت تو انہوں نے اس وقت پوچھی تھی نا. ٹھیک ہے. کہ ناجائز ہے تو پھر اس کی کیا علت ہے. ٹھیک. ہم تو ناجائز نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، جائز ہے. رخصت کی صورت بتا رہے ہیں. ٹھیک. مفتی اگلا سوال اسلام آباد سے تھا کہ سونے کی مالیت اور وزن معلوم نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں؟ اور دوسرا یہ بھی تعین کی ایک شک کے نصاب کتنا ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 6 چیزوں پر فرض ہوتی ہے. جی. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 مال تجارت، جی، اور نمبر 6 چرائی کے وہ جانور جنہیں خرید کر چارہ نہ ڈالنا پڑے، ٹھیک، بلکہ وہ سال کا اکثر حصہ چراگاہ وغیرہ میں سرکاری جگہوں میں چرتے ہوں. جی. اور اگر کرنسی کی زکوٰۃ کا پوچھ رہے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے، جی، اس رقم کے برابر اگر کرنسی حاجت اصلیہ اور قرض سے زائد موجود ہے، جی، اور نصاب کا سال پورا ہو گیا ہے، تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوگی. اس وقت جو بن رہی ہے وہی 38,000 روپے سے کچھ زائد. پچھلے ہفتے غالباً 38,150 روپے بن رہے تھے، اور آج بھی 10-20 روپے کے فرق سے وہی ہے. 34,125. 38 یا 34,125. کل کے اخبار میں نے جو پڑھا ہے وہ 35,000 بیان کیا گیا ہے. چاندی کی رقم سے ہم لگا. اچھا جی. اب مال تجارت جو ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، ٹھیک، کے حساب سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سونا جو ہے 7.5 تولہ ہونا چاہیے، لیکن اگر سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں کرنسی ہے، ساتھ میں مال تجارت ہے، ٹھیک، ساتھ میں پرائز بانڈ ہے، ٹھیک، پھر سونے کو اور دیگر اموال زکوٰۃ کو ملائیں گے. ٹھیک. مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہے اور 5,000 روپے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کی قیمت بنائی، جی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو لا محالہ اتنا مال ہو گیا جو نصاب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کے 1 یا 2 اصول، لیکن اس کے لیے آپ کو اور بھی اصول سیکھنے پڑیں گے. اس قدر مختصر سلسلے کے اندر تمام چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی. فتاوی اہل سنت زکوٰۃ کے موضوع پر موجود ہے، 400 کے قریب. اس میں صرف زکوٰۃ کے متعلق فتاوی موجود ہیں. اگر آپ وہ پڑھیں احکام زکوٰۃ کے نام سے، جی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہوگا، جی، تو اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. ایک اور کتاب بھی ہے فیضان زکوٰۃ، وہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ تو ان کا جو سوال تھا جو میں سمجھ پایا وہ میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ کہنا سونے کی مالیت اور وزن معلوم نہیں ہے. اصل میں زیورات جب بنتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اب وہ سلپ وغیرہ کھو گئی ہے، وزن معلوم نہیں ہے، مالیت پتہ نہیں ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالے کہ نہ وزن پتہ ہے اور نہ اس کا ہی مالیت پتہ ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، وزن کیسے معلوم کریں اور اس کی مالیت کا تخمینہ کیسے لگائیں، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
جس پر زکوٰۃ فرض ہے نا جی، اس پر ان چیزوں کا حساب رکھنا، ٹھیک ہے، جن پر زکوٰۃ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی فرض ہے۔ ٹھیک، وجہ کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی کی دکان ہے کریانے کی، جی، اب اس کا سب سے پہلا جو نا وہ عذر یہ ہوتا ہے کہ ہم حساب کیسے لگائیں جناب؟ ٹھیک، کیسے لگائیں؟ حساب لگانا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ٹھیک ہے، بہت آرام سے بندہ حساب جو لگانا چاہے گا لگا لے گا، بہت آرام سے لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ حساب اگر وہ نہیں رکھے گا جی، تو اس بات کا احتمال موجود ہے کہ زکوٰۃ زیادہ بنتی ہو یا کم نکالے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک حساب نہیں لگائے گا اسے پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ان چیزوں کا حساب رکھنا بھی شرعاً واجب ہوگا، ٹھیک، اور حساب نہ رکھنا کوتاہی تصور کیا جائے گا، ٹھیک، بندہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک، تو ایک ہی دفعہ کا کام ہے، ٹھیک، لے جائیں سونار کے پاس، بتا دے گا آرام کے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ مشورہ بھی اگر ہم عرض کر دیں تو میرا خیال ہے مناسب رہے گا کہ جب زیورات خریدیں بالخصوص تو اس کی سلپ وغیرہ پہ وزن لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سلپ پہ بھی اعتبار نہ کریں، کسی مخصوص ڈائری وغیرہ پہ لکھ لیں تو سہولت رہے گی۔ مجھ سے ابھی ایک مطلب کثیر الوقوع ہے، گھروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ زیورات آئیں اس کا وزن وغیرہ بھول گئے، کنفرم وزن جو ہے وہ بھول گئے۔ اصل میں زیورات کی وارنٹی نہیں ہوتی نا، جن چیزوں کی وارنٹی ہوتی ہے تو ان کی سلپ سنبھال کے رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، لیکن سوناروں کی سلپ گھر میں سنبھال کے تو رکھی جاتی ہیں جی، کہ لین دین اگر ہوتا ہے تو وہ اس کی بنیاد پر ٹھیک، وہ کام آتی ہیں۔ بہرحال آپ اس میں سے کسی سونار سے بھی معاونت لے سکتے ہیں، اس سے مشورہ کر سکتے ہیں اور آپ کی ترکیب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا بھی حساب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا فرض پورا ادا کر سکیں۔ مزید کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ کے تعلق سے میرا ایک سوال تھا کہ جیسے میرا جو ہے حج عمرہ کا کاروبار ہے اور اس میں ہم حاجیوں سے ایڈوانس میں جو پیسہ لیتے ہیں سال بھر پہلے، 6 مہینہ پہلے، تو اب یہ پیسہ جو ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ میں رہتا ہے اور کچھ ہمارے پاس قرض بھی ہوتا ہے، تو ابھی پیسہ ہم لوگ پہلے سے جمع کر کے رکھتے ہیں، 6 مہینے بعد یا سال بھر بعد جب ان کو جانا ہے تو اس سے پہلے ہم اس پیسے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو پیسہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسی سے ہم جو ہے ہمارا خرچ بھی نکالتے ہیں، ہمارے پاس میں بھی پیسہ لے لیتے ہیں، جیسے ہم کو ضرورت ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر یہ کبھی پیسہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اکاؤنٹ میں سے جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسا۔ تو سوال یہ تھا کہ اب یہ جو پیسہ ہمارے پاس اگر پڑا ہے، اب اس کے بعد پھر کوئی دوسرا پیسہ آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اکاؤنٹ میں کبھی ہمارے پاس میں پیسہ رہتا ہی ہے، اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ مطلب 2 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ جیسا بھی ہے، تو یہ اکاؤنٹ میں رہتا ہے ہمارے، تو کیا اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہمارے اوپر جو واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہجہ تو یہ بتا رہا کہ ہند سے ہیں، اب مختلف ملکوں میں حج عمرہ کے تعلق سے مختلف سسٹم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ کوئی یہ جو مہینہ چل رہا ہے عید تک موقع ہوگا حج پر جانے کا، اس کے بعد پھر جو پرائیویٹ سروسز ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اب یو کے وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں یہ آپشن آخر تک کھلے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں ملکوں کے نظام کے اعتبار سے کافی فرق آتا ہے۔ چل اب یہ سوال گفتگو چلی پڑی تو میں جواب عرض کروں۔ جی، اب انہوں نے جو پیسہ لیا ہے، جی، تو اب جو پیسہ انہوں نے لیا ہے تو وہ کس طور پر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے نا جی، کہ اس طور پر لیا ہے کہ انہوں نے آگے بلڈنگیں جو ہیں بک کروا رکھی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اس طور پر لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جہاز کے ٹکٹ جو ہے نا بک کروانے ہیں، ٹھیک، یا اس طور پر لیا ہے کہ صرف انہوں نے جس طرح ایک بیانہ دیا جاتا ہے ایڈوانس کے طور پر، ایک بیانہ جو ہے اپنے پاس رکھا ہے، جی، تو اب یہ واضح نہیں ہو رہا ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کی حیثیت ہے کیا۔ صحیح، تو ان کے ساتھ کوئی 2 دن کی ڈیبیٹ کر کے یہ نتیجہ نکلے گا ٹھیک، کہ جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ ہے کیا اصل میں، ٹھیک، وہ قرض ہے، امانت ہے، یا ان کی ملکیت ہے۔ جی، جب تک یہ حیثیتیں متعین نہیں ہوں گی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ مزید کالز دے دیجیے۔ ہند میں اگر کوئی ماہر مفتی صاحب موجود ہیں، جی، یہ ان سے بھی رابطہ کر لیں، تو مسئلہ تھوڑا دقیق ہے، ان کو بیٹھ کر کئی نشستیں کر کے اپنی بات بتا کر یہ مسئلہ، اس مسئلے کا جواب لینا پڑے گا۔ مختلف پہلوؤں سے مختلف احکام آئیں گے اس کے، تو آپ کو تفصیلات بتانی پڑیں گی، یا تو وہاں پہ کسی اچھے سنی عالم سے مل لیجیے، مفتی سے مل لیجیے، ہمیں مزید سوالات دیجیے۔
میرا نام اعجاز احمد ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک الیکٹریشین ہوں اور میرا سارا کام فون پر ہوتا ہے، کیا میں فارغ وقت میں کہیں دوسری جگہ کام کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں۔ الیکٹریشین کا کام فون پر، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی ہے کہ یہ فون پہ بجلی کو کہیں گے کہ بجلی رک جائے، بند ہو جائے، یا بٹن آن ہو جائے، آف ہو جائے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان کے پاس ورکر ہوں اور یہ بیٹھ کے چلا رہے ہوں، ان کو سپروائزر وغیرہ اس ٹائپ کا تو ہو سکتا ہے، نہیں تو وہ آپ والی بات درست ہے۔ اگر یہ خود ہی بالفعل الیکٹریشین ہے اور خود جا کر کام کرتے ہیں۔ سر ان کے سوال کا جواب تو واضح ہے جی کہ یہ نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بھلے فارغ بیٹھے رہتے ہوں، ٹھیک ہے، ایک سمجھے کہ لمحے کا بھی کام نہ ان کے پاس، تو نوکری کرنے والے کو اپنا آپ سپرد کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں، جہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہاں جا کے پورا ٹائم گزارنا ضروری ہے، بھلے کام نہ ہو وہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہنا کہ جی میرے پاس چونکہ وہ نہیں ہوتا، کام نہیں ہے، فارغ ہوں، کام نہیں ہوتا، فارغ ہوں، کوئی اور نوکری کر لوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ نعیم ڈار برسل بیلجیم سے بول رہا ہوں۔ ہم بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، اسے ہم مال لے لیتے ہیں، کبھی پلاٹ لے لیا، کوٹھیاں لے لی، ہمارے پاکستان میں پلاٹ بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں۔ اب زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ بچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں، ہم تو پیسہ بچاتے نہیں، ہمارے پاس پیسہ آیا ہم نے پلاٹ لے لیا، ہمارے پاس پیسہ آیا میں نے دکان کے لیے مال لیا، میرے گوداموں میں مال پڑا وہ میں لے کے بیچتا ہوں۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے پلاٹوں پہ، ہمارے زیور پہ، ہماری جو بھی چیزیں ہیں، کیا ان پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں، اگر ایک اور کال ہے تو دیجیے ہمیں۔ میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں جی، میں نے یہ پوچھنا ہے زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ مطلب اس کے پاس کیا کچھ ہو، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس کی مالی پوزیشن کیا ہو؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی جواب دیتے ہیں جی۔ مطلب بیلجیم سے یہ بزنس کرتے ہیں اور پیسہ تو اپنے پاس رکھتے ہیں نہیں، کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ پیسہ تو کسی بھی سیٹ کے پاس نہیں بچتا، سیٹ صاحب اپنا پیسہ بینک میں دیتے ہیں، بینک انویسٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں انویسٹ میں لگا ہوتا ہے پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ کس نے بتایا ہے کہ جو پیسہ بچ جائے اس پر زکوٰۃ ہے؟ یہ تو قاعدہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدہ یہ ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے، قاعدہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوٹھی والے مالدار ہیں نا تو وہ زکوٰۃ دیں گے غریبوں کو، ٹھیک ہے، کاروبار والے مالدار ہیں تو وہ زکوٰۃ دیں گے غریبوں کو، ٹھیک ہے۔ تو بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ ہے 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اب 2 لاکھ روپے اس پر قرضہ ہے، قرضے کو نکال کے کچھ بھی نہیں بچتا، ٹھیک ہے، زیرو ہو جائے گا، زیرو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی کے پاس پیسہ ہے 10,000 روپے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر یوٹیلیٹی بل چڑھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے گھر میں راشن ڈالنا ہے، اس نے بیوی کا نفقہ ادا کرنا ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا نفقہ ادا کرنا ہے، نکال کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو حاجت اصلیہ جو ہیں جی اس سے زائد ہو، ٹھیک ہے، وہ پیسہ صحیح، اور ظاہر بات ہے، اور پھر ہم نے یہ تفصیل بیان کی کہ ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو یہ مکانات لیتے ہیں یا کوٹھیاں لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، نہیں گاڑیاں تو نہیں آئیں گی، ٹھیک، تو وہ اگر انویسٹ کے لیے لیتے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اس کو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، تو جو چیز انویسٹ کے لیے لی جائے گی وہ مال تجارت کہلائے گی۔ ٹھیک، اگر کوئی گاڑیاں بھی اس لیے لیتا ہے کہ جی میں گاڑی لے رہا ہوں بیچوں گا اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گی، صحیح، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر ذاتی استعمال کے لیے لے گا، گھر رہنے کے لیے لے گا، اولاد کو دینے کے لیے لے گا، کرائے پہ چلانے کے لیے لے گا، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے اور کن چیزوں پر فرض نہیں ہوتی، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اس کو آپ ضرور سمجھیں۔ اس سے آخری سوال تھا ہمارا کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، اس کی مالی پوزیشن کیا ہو؟ یہ سمجھیں کہ ایک لکیر کھینچ دی شریعت نے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے اوپر ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، جو اس کے نیچے ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض
बिरादरियों वाले करते हैं जी कि लोगों को कहेंगे जी हमें ज़कात जमा करो, हम गरीबों को ज़कात देंगे, और ज़कातें लोग उनको जमा करवा देते हैं। भाई ठीक है, हमारी जमात बनी हुई है या हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमसे ज़कात मांग रहे हैं, अब बिरादरी वाले, और वो इंतज़ामिया अगर ये करे कि जो आके ज़्यादा रोना धोना करे उसे उठा कर दे दे, ठीक है, जो है सिफारशी आ जाए उसको उठा कर दे दें, ठीक है, तो ये मेयार नहीं है ज़कात। रेवड़ियों की तरह ना बांटे, बिल्कुल ठीक है, ज़कात देने का ये मेयार नहीं है। सही है, ज़कात देने का एक मेयार है शरई फ़कीर होना। ठीक है, जो भी शख्स शरई फ़कीर है सिर्फ उसे ही ज़कात दी जाएगी, इसके अलावा ज़कात की अदायगी नहीं होती। मदारिस में भी बराह रास्त ज़कात नहीं लग सकती, मदारिस वाले भी शरई हिला करने के बाद, शरई फ़कीर को देने के बाद फिर ज़कात सर्व करते हैं। ठीक। अब शरई फ़कीर कौन होता है? भाई जिसके पास 52.5 तोला चांदी, जी, कितने बन रहे हैं? 34,000 35,000 रुपये, 34,000, ठीक है, 34-35,000 के दरमियान आज के रेट में बन रहे हैं। ठीक। जिसके पास इतने, अब गिनते चले जाइएगा जी। नंबर 1, जिसके पास आज के रेट में 52.5 तोला चांदी का जो रेट बन रहा है जी, 34-35,000 की मालियत की करेंसी ना हो, जी, प्राइस बॉन्ड ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, यहाँ तक के जो घरेलू अशिया हैं जी, ज़ायद ज़रूरत इतने मालियत की ना हो, ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो मतलब कर्ज वगैरह निकाल कर जी, जिसके पास नहीं है, ठीक, वो शरई फ़कीर बनेगा। सही। और मकतबातुल मदीना ने इस हवाले से वो भी एक पर्चा भी शाया किया है कि शरई फ़कीर कौन है और कौन नहीं है, जी, तो उसको भी देख लिया जाए। और जिसके बारे में ज़न्ने गालिब हो, पहले तो निकालने वाले को पता होना चाहिए कि शरई फ़कीर कहेंगे किसको, ठीक है, फिर जिसके बारे में ज़न्ने गालिब हो कि हाँ ये वाकई शरई फ़कीर लगता है, ठीक, उसको फिर ज़कात दे दी जाए। ठीक। और ज़कात देने के लिए कहना ज़रूरी नहीं कि ज़कात है, ठीक, ईदी की कभी दी जा सकती है, तोहफा जिसको की दी जाए दी जा उसकी सकती इज्जत है है। ना, बाकी। अच्छा, फिर ये भी है कि घर में 5 अफराद हैं, ठीक है, किसी एक के पास ज़ेवर है, बकिया के पास नहीं है, ठीक है, इसके पास नहीं है, पता है कि ये शरई फ़कीर होगा, उसको दे दें। ठीक, या बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो वाकई गरीब होते हैं, ठीक, लेकिन ना बाप शरई फ़कीर होता है ना माँ शरई फ़कीर होती है, ठीक है, लेकिन जो उनकी बालिग औलाद है वो शरई फ़कीर होती है, तो उनकी बालिग औलाद को दे दी जाए। ठीक। तो यूँ उनकी मदद करने के जायज़ तरीके से रास्ते मुमकिन है। ठीक। और अगर वो उस पट्टी से ऊपर आ जाए जी, तो अल्लाह ताला ने इतना दिया है, वो अब ये देने वालों में आ गए। अब ये देने वालों नहीं, ज़रूरी नहीं कि देने वालों में, 3 कैटेगरी बनती है, लेकिन ये उस पट्टी से ऊपर आ गए, ले नहीं सकते अभी, तो अब वो ले नहीं सकते। ठीक, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इल्म दीन सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।